جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایس ڈبلیو نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ذکاء اللہ چیمہ۔ چند دن پہلے ایک خاتون، شناز نامی خاتون میرے پاس آئیں اور مجھے عدالتی ڈاکومنٹس دکھائے اور دکھا کے کہا کہ مجھے اغوا کیا گیا، حسب بیجا میں رکھا گیا اور 3-4 دن مجھے کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں دیا گیا۔ اس سے سوالات کیے، اس سے پوچھا کہ یہ سارا ماجرا کیسے ہوا، اور پھر میں نے CCPO لاہور کو مخاطب کیا اور کہا کہ یہ ہوا کی بیٹی ہے اور ہمارے معاشرے میں آئے دن جو انسیڈنٹس ہو رہے ہیں یہ بھی کیا ان میں سے ایک انسیڈنٹ تو نہیں، اس کو چیک کیا جائے، اس کو دیکھا جائے کہ ان خاتون کے ساتھ کیا ظلم ہوا، کیسے اس خاتون نے بشیر احمد کو بلیک میل کرنا شروع کیا، کیسے ان کے ساتھ شادی رچائی، کیسے ان کے ساتھ نکاح کیا، اور نکاح سے پہلے انہوں نے طلاق نامہ جو نا طلاق کی ڈگری حاصل کی اپنے متعلقہ یونین کونسل سے، جو ڈاکومنٹس مجھے دکھائے گئے ہیں، اور آپ ونڈو میں یہ سارے ڈاکومنٹس دیکھیں گے، اور ونڈو میں آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ بشیر احمد باقاعدہ گھوڑی پہ بیٹھ کے آتے ہیں اور بارات کی صورت میں آتے ہیں، 200-250 لوگوں کی بارات ہے، اور باقاعدہ وہ نوٹ نچھاور کیے گئے ڈھولک کی تھاپ پہ سارا کچھ ہوتا ہے۔ میں بشیر احمد صاحب میرے ساتھ ہیں، میں جاننے کی کوشش کرتا ہوں کہ بشیر احمد صاحب یہ سارا کھیل کیسے آپ کے ساتھ کھیلا گیا اور کیا کیا گیا آپ کے ساتھ، اور آپ نے یہ سارا کچھ برداشت کیسے کر لیا۔ جی بشیر صاحب۔ سر میں بشیر احمد گجر صاحب بول رہا ہوں، میری عمر بلڈنگ کے نام سے جویا مارکیٹ دکان ہے۔ ہم کاروباری اور بزنس میں آدمی ہیں، گجر کالونی میری رہائش ہے، اور یہ میرے پاس آئے صدیق، نصرت اور شناز، انہوں نے خود آ کے پسند کیا۔ پسند کرنے کے بعد انہوں نے میرے ساتھ شادی کی بات ہو گئی، اس درمیان اس کی والدہ فوت ہوئی۔ والدہ فوت ہونے کے بعد 10 دن اس نے بعد میں اتوار والے دن 20 تاریخ 9واں مہینہ اس نے 8 بجے رات کو میرے ساتھ نکاح کیا، شادی ہوئی، اور شادی کے بعد انہوں نے میرے کو شادی کرنے کے بعد انہوں نے میرے کو بلیک میل کیا۔ یہ میرے پاس نکاح نامہ بھی ہے، اور جو انہوں نے طلاق نامے کی ڈگری میرے سے منگوائی 25,000 روپے دے کے، یہ بھی میرے پاس موجود ہے۔ اور یہ جو نکاح نامہ ہے جس کے گواہوں کے ساتھ نکاح ہوا، اور یہاں 200-250 آدمی کے درمیان یہ نکاح ہوا، اور اس کے بعد انہوں نے دونوں، شناز نے اور اس کی بہن نصرت نے، مجھے بلیک میل کرتے ہوئے انہوں نے میرے سے مال بھی لوٹا، میرا 30 سے 35 لاکھ روپے انہوں نے لوٹا ہے رل مل کے، اور یہ ہمیشہ مجھے اس چیز کی تسلی دیتی رہی کہ ہم اچھا گھر بنائیں گے، میں کاروبار کروں گی، میں ایسے کروں گی، تو آپ مجھے اپنے دفتر میں پیچھے بیک گراؤنڈ پہ مجھے دفتر بنا کے دو کہ میں اپنا کام سنبھالوں گی۔ اور لہٰذا انہوں نے دونوں بہنوں نے اتنا کچھ لوٹا کہ انتہا سے زیادہ، گرین ٹاؤن کرایہ پہ گھر لے کر وہاں انہوں نے مجھے بلیک میل کیا گیا، اور بلیک میل کرنے کے بعد آج بھی وہ گھر جا کے دیکھیں جتنا کہ میں ایسے پیسہ خرچ کیا ہے، اور ہر آدمی دیکھنے والا اس کو مطمئن ہو جائے گا اور اس کو اطمینان ہو جائے گا کہ واقعی اس کے ساتھ 2 نمبری اور یہ نوسر بازی کی گئی۔ یہ عورتیں جو نوسر باز ہیں، اور ہمیں پہلے شخص جس سے نے نکاح کیا ہے اس کو بھی انہوں نے 10 سال بلیک میل کر کے اور اس کو اپنا غلام بنا کے رکھا ہے۔ جی حاجی صاحب یہ بتا رہے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا۔ شناز بی بی کیسے الزامات کی بچھاڑ کر رہی ہیں اور وہ بتا رہی ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا، آئیں دیکھتے ہیں۔ سر اس کے بیٹے کی شادی تھی، اس میں میں نے اچھے کپڑے پہنے، تو یہ مجھے کہنے لگا جی میرا آپ پہ دل آ گیا ہے۔ تو میں نے کہا دیکھیں آپ میرے والد صاحب کی عمر کے ہیں، تو میں شادی شدہ ہوں، ابھی تک تو میرا ڈیورس نہیں ہوا، جبکہ میرا ابھی خاوند سے کوئی تنازع ہے، اس کی بنا پہ ابھی مجھے پچھلے ہفتے ایک نوٹس آیا ہے طلاق کا، محمد عطاء ہے اس کا نام میرے شوہر کا۔ تو میں نے کہا ابھی تو مجھے طلاق بھی نہیں ہوا، اور آپ میرے باپ کی عمر کے ہیں، تو میں آپ سے کس طرح جو ہے وہ اس طرح کے یہ جو معاملات ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں جی میں آپ سے عشق کرتا ہوں، میں آپ سے محبت کرتا ہوں، میرا آپ پہ دل آ گیا ہے، تو اگر آپ مجھے نہیں ملو گی تو میں آپ کو قتل کر دوں گا، جبکہ میں نے پہلے بھی ایسے بہت بار کر چکا ہوں۔ میں نے پہلے بھی 9 عورتوں کا قتل کیا ہے، میں نے 9 عورتوں کو مارا ہے، اور میں اشتہاری بھی رہا ہوں، میں مفرور بھی رہا ہوں، تو مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے، میرے پاس تو بہت روپیہ پیسہ ہے، میں عورتوں کا قتل کر کے 20 لاکھ 30 لاکھ تھانے دے کے میں رہا ہو جاتا ہوں، مجھے کوئی ایشو نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ یہاں سے جا نہیں سکتی، اب جو مرضی ہو جائے، آپ کو یہاں سے کوئی نہیں لے جا سکتا۔ آپ نے دیکھا کہ شناز بی بی کیسے الزامات لگا رہی ہے کہ بشیر احمد نے کیسے ظلم ڈھائے ان کے ساتھ۔ آئیں ہم بشیر احمد صاحب سے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ
کہ بشیر احمد صاحب کہتے ہیں جی 30-35 لاکھ روپیہ میں نے خرچ کیا ان خواتین پہ. کیسے خرچ کیا, کتنا زیور لے کے دیا, شادی سے پہلے اپنا ساری شاپنگ کہاں سے ہوئی, کیسے ہوئی, اور پھر بشیر احمد نے اپنے بیٹے کی شادی کی اور اس شادی میں شہناز بی بی نے کس طرح شرکت کی, کس حیثیت سے شرکت کی, وہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں. جی بشیر صاحب. بھائی صاحب میری شادی ہونے کے بعد انہوں نے میرے بچے کے دن خود لے کے آئی ہے, میرے بہنوئی سے جا کے, میری بہن کے گھر سے جا کے نہیں. بچے کے دن باندھنے کے بعد انہوں نے پھر دونوں بہنوں نے مل کر مجھے بلیک میل کیا گیا, اور میں جب بھی ان کو کہتا تھا یہ کہتی تھی میں چلی جاؤں گی. اس لیے میں صاحب زیور کتنا ڈالا آپ نے؟ زیور اس کو 2 تولے زیور ڈالا ہے جی. ایک موبائل لے کے دیا ہے 45,000 روپے کا, اور 2.5 لاکھ روپے کی جو اچھرے سے بری خریدی گئی ہے, اور کپڑے قیمتی 25-30 ہزار روپے کا سوٹ خریدا گیا نہیں. اور جناح کے پاس مارکیٹ ہے, فرنیچر مارکیٹ, وہاں سے 1,80,000 روپے کا فرنیچر لے کے دیا میں نے اس کو. دین حاجی صاحب آپ نے حق مہر موقع پہ ادا کیا یا وہ بھی پینڈنگ ہے؟ 21,000 روپے جی میں نے موقع پہ دیا ہے اس کو, نہیں موقع پہ اس کے ہاتھ میں دیا نہیں, مکمل طور پہ نہیں. جی یہ ساری باتیں تو آپ نے دیکھ لی. ناظرین یہ فیصلہ اب آپ نے کرنا ہے. جس طرح میں نے پچھلے پروگرام میں بتایا کہ اس خاتون کے ساتھ ظلم ہوا, ہوا کی بیٹی کو نہ جانے کیسے کیسے ظلموں کا سامنا کرنا پڑتا ہے, لیکن ہمارے معاشرے میں یہ بھی دیکھنا پڑے گا کیا ہوا کی بیٹی ظالم بن کے جب سامنے آتی ہے تو پھر ہم نے کہاں جانا ہے, پھر ہم نے کیا کرنا ہے, پھر اس معاشرے نے کس ڈگر پہ لگنا ہے. جی میرے ساتھ موجود ہیں سلطان صاحب. سلطان صاحب بھی اس نکاح کے گواہ ہیں. ہم ان سے بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ جب نکاح ہوا تو کیا اس نکاح میں شہناز بی بی خوش تھی یا نہیں. یہ جو شادی ہوئی ہے نا حاجی محمد بشیر صاحب کی, میں اس شادی میں بالکل شامل تھا, اور اس شادی کے موقع پہ میں نے خود شہناز سے شادی کے جو دستخط کروائے تھے نا نکاح نامے کے اوپر, وہ بھی میں نے جا کے ان سے خود کروائے ہیں. حاجی صاحب میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ شہناز بی بی اس دن خوش تھی؟ جی جی بالکل بہت خوش تھی. شادی پہ کوئی اعتراض نہیں تھا ان کو. میں نے سب دیکھا, اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے سارا منظر. یہ حاجی صاحب میں نے پچھلے دنوں جب شہناز بی بی کا انٹرویو کیا تو اس کی بیٹی بھی اس کے ساتھ موجود تھی, ملائکہ نام تھا اس بچی کا, اور وہ بچی ایک ہی بات کر رہی تھی کہ میری ماں کو انصاف چاہیے. تو مجھے یہ بتائیں کہ کون سا ایسا ظلم کیا ہے بشیر احمد صاحب نے کہ اس کی ماں کو انصاف چاہیے, کس بات پہ انصاف چاہیے, یہ تھوڑا سا مجھے وضاحت کر. سر کوئی ظلم نہیں تھا. یہ میرے گھر پہ بھی گئے, 1 دفعہ نہیں 2-3 دفعہ میرے گھر پہ گئے. میرے بیٹی کی شادی بھی بشیر بھائی کے بیٹے کے ساتھ ہے ہوئی. یہ خود میری بیٹی کی جو بشیر بھائی کا بیٹا ہے نا اکبر نامی, وہ میری بیٹی کے ساتھ اس کا نکاح ہوا. یہ اس کے دن جو تاریخ طے کرنے کے لیے بھی میرے گھر پہ گئے. شہناز اور ملائکہ دونوں ساتھ تھے, کوئی ایسی پریشانی نہیں تھی ان کے لیے. پھر اس کے شادی کے بعد بھی یہ میرے پاس گئے ہیں. میں نے ان کو دعوت دی تھی, دعوت پہ بھی میرے پاس گئے ہیں. پھر 30 اکتوبر کو 31 اکتوبر ہے غالباً, 29 کو شادی کی ہے, 29 اکتوبر کو بیٹے کی, 30 کو میں نے بیٹی کو گھر واپس لے گئی. 31 والے دن یہ میرے گھر پہ گئے. اس وقت بھی ملائکہ ساتھ تھی اور شہناز بھی ساتھ ہی گئی ہوئی تھی. کوئی ایسی ان میں دراڑیں نہیں تھی جن کی وجہ سے اس کو کوئی ظلم کا شکار بنایا گیا. کوئی ظلم نہیں اس کے اوپر ہے. یہ سراسر جھوٹ بولتی ہے, اور اس کو میں نے اپنی بہنوں کی طرح سمجھا ہے کہ یہ میری بہن. اس نے بولا تھا کہ بھائی آپ میرے بھائی ہیں. میں کہ ٹھیک ہے بیٹا, اگر آپ نے مجھے بھائی سمجھا تو میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہوں. جی ایک مرتبہ چلائیے گا کہ ملائکہ جو ہے وہ کس طرح اپنی ماں کے لیے انصاف مانگ رہی ہے, اور اس انصاف کو مانگنے کے لیے بچی کو کیسے سکھایا گیا ہے. میری ماما کو مارا جاتا تھا, دھمکایا جاتا تھا, اور بہت تشدد کیا جاتا تھا, اور میرے سامنے بہت مارتے تھے, گالی گلوچ کرتے تھے, اور میری ماما کو بہت مارتے تھے, اور مجھے بھی مارتے تھے. مجھے اسکول نہیں جانے دیتے کیونکہ جب میری ماما کو یہ مارتے تھے تو میں روتی تھی, تو ان کے ساتھ ہی مجھے بھی مارا جاتا. کہتے تھے کہ اپنی بہن کے گھر کے کاغذات مجھے دے دے, نہیں تو میں تم لوگ کو مار دوں گا. میں چاہتی ہوں کہ میری ماما کو انصاف دیا جائے. اور یہ باریش بزرگ آدمی کس طرح اس بات کو ڈینائی کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ جو نکاح ہوا انہوں نے اس نکاح پہ خود سائن کروائے ہیں. اس سے آگے اب کسی سے کیا پوچھنا اور کیا جاننا, کون سا انصاف, کیسا انصاف, یہاں پہ نکاح کرنا ایک جرم بن گیا ہے. پچھلے دنوں ہم نے دیکھا موٹر ویز کا واقعہ اور دوسرے واقعات, بہت سارے ایک چین بن گئی, لیکن آج ہمیں یہ نظر آیا ہے کہ نکاح کرنا بھی ایک جرم ہے.
جی ہمارے ساتھ عدنان صاحب بھی موجود ہیں اور وہ شادی میں موجود تھے, وہ بارات کا حصہ تھے اور باقاعدہ دعوت نامہ دیا گیا تھا ان کو. ان سے جانتے ہیں کہ جب وہ بارات میں آئے تو انہوں نے اپنی آنکھوں سے کیا دیکھا. جی عدنان بھائی. جی یہ ہمارے بھائی ہیں, بڑے بھی ہیں, چاچا جو یہیں پہ ہمارے پمپ پہ ان کی شادی ہوئی تھی, سارا کچھ ہم ادھر ہی تھے, کھانا وغیرہ سب کچھ ادھر ہی کھایا تھا اور نکاح بھی ادھر ہی ہوا تھا سب کچھ. آپ نے اس نکاح میں خوشی دیکھی, کوئی بے چینی تو نہیں تھی اس نکاح میں؟ نہیں کوئی بھی بے چینی نہیں تھی, ہر طرف خوشی کا ماحول تھا. ایسا لگتا ہی نہیں تھا کوئی شادی کے بعد یا نکاح کے بعد یہ واقعہ ہو جائے گا. یعنی کہ آپ کو یہ محسوس نہیں ہوتا تھا کہ نکاح کے بعد کوئی ایسا انسیڈنٹ ہوگا جو بات تھانے یا کچہری تک چلی جائے گی؟ نہیں ایسا تو کوئی معاملہ ہی نہیں تھا. بڑی دھوم دھام سے یہاں پہ شادی کوئی کی گئی تھی, رشتہ دار سارا کچھ عام ہی تھا. اس شادی میں نصرت بی بی نے شرکت کی, اس کے علاوہ ان کے کوئی کچھ قریبی عزیز و اقارب بھی تھے, اور اس کے جو بشیر احمد صاحب کی طرف سے لوگوں کو بلایا گیا. یہ باقاعدہ ایک شادی تھی اور اس شادی کا انجام کیا ہوا, کیا کیا ہو رہا ہے اس میں, کہاں کہاں اپلیکیشنیں دی گئی ہیں. جی ہم اس پیٹرول پمپ پہ پہنچے ہیں جس پیٹرول پمپ پہ یہ شادی ارینج کی گئی, جہاں پہ یہ نکاح ہوا, اور ہم نے یہاں پہ بالکل جانا لوگوں نے بتایا, گواہان نے بتایا کہ بالکل اس پمپ پہ شادی ہوئی. یہاں پہ بالکل ارینجمنٹس کی گئیں, 200-250 بندہ اکٹھا ہوا اور باقاعدہ نکاح کیا گیا. میرے ساتھ یہاں سے مقامی صحافی ہیں محمد ریاض صاحب, ان سے جاننے کی کوشش کروں گا کہ ریاض صاحب آپ اس معاملے کے متعلق کیا جانتے ہیں اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ واقعہ کیا ہے, اور اس میں گورنمنٹ کو کیا کرنا چاہیے, پولیس کا کیا کردار ہونا چاہیے تاکہ آئندہ جو شرفا ہیں وہ ان واقعات سے کم بچ سکیں. جی ریاض صاحب. جی السلام علیکم. سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں SW نیوز کا کہ وہ اپنے آفس سے جہاں پہ لوکلی سطح پہ حقائق جاننے کے لیے تشریف لے کے آئے. اصل میں میرے بھائی بات یہ ہے کہ عورت تو مظلوم بن جاتی ہے, ہر جگہ پہ عورت مظلوم ہے, لیکن جب عورت ظالم بنتی ہے نا تب کوئی توجہ نہیں دیتا. انہوں نے کیا کیا ہے, اس سے بڑی اور کیا میں بات کروں آپ سے, انہوں نے سنت نبوی, نکاح سنت نبوی ہے اور اس کا ایک عزت کے مقام سے دیکھا جاتا ہے نکاح کو. انہوں نے نکاح جیسے مقدس رشتے کو بھی بدنام کیا ہے. حاجی صاحب ہیں, شریف آدمی ہیں, 30-35 لاکھ روپیہ انہوں نے کھا لیا ان سے اور ان کو چھوڑ بھی چلے. میرا قانون نافذ کرنے والے اداروں سے, حکومت پاکستان سے یہ پرزور اپیل ہے, میرا مطالبہ ہے کہ ان جیسی نوسر باز جتنے بھی ہیں, یہ بھی ہیں بے شمار, ان سب کو قرار واقعی سزا دی جائے. جی ریاض صاحب کا کہنا ہے کہ ان لوگوں کو قرار واقع سزا دی جائے تاکہ اسلامی اصولوں کو پامال نہ کیا جائے, اور ہمارا جو اشعار ہے شادی جیسے پاک بندھن کو بدنام نہ کیا جائے. جی میرے ساتھ موجود ہیں قاری ثناء اللہ صاحب. یہ وہ عالم ہیں, وہ قاری ہیں جن نے بشیر احمد صاحب کا نکاح پڑھوایا شناز بی بی کے ساتھ, اور اس نکاح کے صورت میں بشیر احمد صاحب مصائب کا شکار ہیں. قاری صاحب کو سے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ قاری صاحب جب یہ نکاح ہوا تو کیا جن خاتون سے یہ نکاح ہو رہا تھا کیا وہ خوش تھیں, کیا وہ اپنی مرضی سے نکاح کر رہی تھیں یا کوئی زبردستی مسلط کی گئی؟ جی قاری صاحب. وہ اپنی مرضی سے آئیں خاتون اور خوشی کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر آئی ہیں اور خوشی کے ساتھ انہوں نے نکاح کیا ہے, اور بلکہ نکاح سے قبل بھی جو ہے انہوں نے اس چیز کا اظہار کیا تھا کہ میں شادی کروں گی. تو پھر ہم لوگوں نے گواہوں کی موجودگی میں ان کا ایجاب و قبول کروایا اور ان کے فارم کے اوپر سین موجود ہے. قاری صاحب اس نکاح میں کوئی ولی بھی مقرر تھا خاتون کی جانب سے؟ جی ولی صدیق صاحب تھے, صدیق احمد صاحب. اچھا جی وہ ولی تھے اور انہوں نے ہمیں یہ کہا تھا. میں نے پوچھا کہ ولی کون ہے, اس نے کہا میں ہوں. تو پھر ہم نے ان کو ولی کے جہاں لکھا جاتا ہے وہاں یہ لکھ دیا کہ صدیق احمد صاحب ان کی طرف سے ولی ہے. جی سنیے گا صدیق احمد صاحب اس موقع پر کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ نکاح ہوا ہے نہیں ہوا, اگر ہوا ہے تو کن شرائط پہ ہوا ہے, اور ان ساری باتوں کے پیچھے حقائق کیا ہیں, یہ ذرا سنیے گا. جی میرا نام صدیق احمد قادری ہے, میڈم نصرت دار سے میرا دفتر ہے, یہ ٹاؤن ہے, بلاک مو نائٹ پلازا.
ਅਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ। ਹਾਜੀ ਬਸ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਮੁਹੰਮਦ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨੇ ਜੋਹਰ ਟਾਊਨ ਕਿ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਨਾ। ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਗਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਫੀਸ ਅਸੀਂ ਲਵਾਂਗੇ। 5,000 ਰੁਪਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੰਟਰੀ ਫੀਸ ਬਕਾਇਆ 45,000 ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਡਾ ਨਿਕਾਹ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਰਿਸ਼ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਖਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਨੇ, 2 ਤੋਂ 3 ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਿਖਾਏ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ, ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ 'ਚ ਆਏ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ 'ਚ ਆਏ। ਹੱਤਾਂ ਕਿ ਮੈਡਮ ਨੁਸਰਤ ਦੀ ਭੈਣ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਨਾਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਦਫ਼ਤਰ ਪੰਪ 'ਤੇ ਲਾਪਰ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਉੱਤੇ ਕੈਮਰੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਸ਼ਨਾਜ਼ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਈ। ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਅੰਦਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ ਪੰਪ 'ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਵਗੈਰਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੱਲ ਚੱਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੰਬਰ ਲੈ ਲਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੈਡਮ ਨੁਸਰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਆਰਡਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜੀ ਫਲਾਂ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਫਲਾਂ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਫਰਨੀਚਰ ਖਰੀਦਣਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮੀਆਂ ਬਸ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੇ ਸ਼ਨਾਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਫੋਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਲੋ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਪ 'ਤੇ ਉੱਥੇ 150-200 ਬੰਦੇ ਦਾ ਉਹ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਾ ਵੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਸ਼ਾਦੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਛ 2-4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਤੇ ਮੇਰੀ ਤੇ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਗਰਮੀ ਸਰਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਉਤੋਂ ਪਿਛਾਂਹ ਹਟ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਵੀ ਗੰਦੇ ਮਰੂਦ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 1.5 ਤੋਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੇਟੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਖਰੀਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵਰੀ ਵੀ ਸ਼ਨਾਜ਼ ਖਰੀਦ ਰਹੀ ਸੀ, ਘਰ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸਾਰੇ ਸ਼ਨਾਜ਼ ਸੰਭਾਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾਤ ਬਣੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਓਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਤੋਂ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਉੱਤੇ ਕੋਈ 150 ਬੰਦੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜ਼ਾਹਰ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਸ਼ਾਦੀ ਜੋ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਗੱਲ ਓਪਨ ਹੋਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਸ਼ੂ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜੀ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਕਿਉਂ ਲੱਗਿਆ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਬਲਫ ਮੰਗਵਾ ਲਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਝ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਸ਼ਾਦੀ ਵਾਕਈ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਾ ਹਾਜੀ ਬੁਰਾ ਨੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਘਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ऐसा कोई मुकाम नहीं सी। ये क्योंकि मैं अगवाई देना, मैं जानने की कोशिश करूंगा। मेरे साथ इसी शादी के इसी निकाह के एक गवाह मौजूद हैं, मैं उनसे बात करता हूं और ये जानने की कोशिश करता हूं कि इस निकाह में कितनी हकीकत है, आया ये निकाह हुआ या नहीं हुआ। जी मेरे साथ हैं औरंगज़ेब साहब। मैं औरंगज़ेब साहब से जानना चाहूँगा कि औरंगज़ेब साहब ये निकाह हुआ तो किस कंडीशंस में हुआ। जी अस्सलाम वालेकुम। ये निकाह बिल्कुल हुआ। ये निकाह हमारे इधर पेट्रोल पम्प के ऊपर हुआ था और तकरीबन 150 बंदे आए थे और तकरीबन निकाह से पहले हाजी साहब के पास 18-19 लाख रुपया था, जो कि हाजी साहब आप बिल्कुल ही मतलब हर लिहाज से उनके पास हर चीज़ लेके अब वो गायब हो गया, अब उन पे ही उन्होंने पर्चे कराए हुए। अच्छा औरंगज़ेब साहब, आप शादी में भी मौजूद थे, नोट निशावर करते हुए आप वीडियो में भी नज़र आ रहे हैं, सारे मामलात आपने अपने हाथों से किए हैं, तो क्या अफसोस हुआ कि हवा की बेटी ये कुछ भी कर सकती है? बिल्कुल, हमने उनको सर अपनी माँ की जगह, अपनी बड़ी बहन की जगह रखा हुआ था, मगर जब पता चला कि वो मतलब इस हद तक गिर गई हैं तो अब अफसोस के मतलब खून भी रोता है और बंदा वैसे बड़ा परेशान होता है। जी हवा की बेटी यहाँ तक भी गिर सकती है। औरंगज़ेब साहब कह रहे हैं कि इनकी आंखें बिल्कुल रोती हैं, माँ की जगह समझा, बहन की जगह समझा, लेकिन जब किरदार यहाँ तक आ गया तो फिर इंसान क्या समझे क्या ना समझे। ये एक सवाल मैं आपके लिए छोड़े जा रहा हूँ कि इस किरदार की औरतों को हमारा मुआशरा किस ढंग से देखता है और हम इनके लिए क्या सज़ा तजवीज़ करते हैं, ये आप पे है।